اچھا نیازی صاحب، ہم نے چلیں ہم اہداف بھی ڈسکس کر چکے، اسٹرینتھ کیا ہو سکتی ہے وہ بھی. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے ابتدا میں بھی یہ کہا تھا اس دفعہ کچھ تبدیل ہوگا، یہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا گھوم پھر کے بات وہی آئے گی، کیونکہ ان کی ناکامی حکومت کو مزید مضبوط کرے گی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ایک بات حتمی ہے، جب عمران خان صاحب اپنی قیادت کے نیچے کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں بگاڑ سکے، آخر 2022 کے اندر کتنے جلسے کیے ہیں، پھر اس کے بعد 26 نومبر کو ایک آرمی چیف کی، ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ روانی تھی کہ میں اس کو آرمی چیف نہیں بننے دینا، اور اس کے لیے کتنا گولیاں چلی، ارشد شریف بیچارے کا مرڈر ہوا. یہ سب کافی ہوتے ہیں کسی تحریک کے لیے. جب خون کہتے ہیں تحریکوں کے اندر جب خون پڑ جائے تو جان پڑ جاتی ہے. انسان عمران خان صاحب کا اپنا خون بہا، ارشد شریف بیچارے کا خون بہا، لیکن کیا آپ نے دیکھ لیا ارشد شریف کے 23 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف صاحب بیچارے کا مرڈر ہوئے، اور 1 نومبر کو عمران خان صاحب نکلے وزیر آباد جب پہنچے تو پیچھے دیکھا تو بندہ نے بندے کی ذات 1,500 2,000 بندے کے ساتھ وزیر آباد کھڑے تھے. یہ تو ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا اور بیچاروں پہ گولی چل گئی جس کی وجہ سے ان کو وہاں ابنڈن کرنا پڑا. تو چنانچہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب یا ان کے لواحقین یا ان کے جو مربین یا ان کے جو ساتھی ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں، اب ان کے پاس ان کو یہ جو لوگ اکٹھے کرنے، طاقت بنانی، پلان ABCDEFGHQ جو ہے اس کو نافذ کرنا، یہ ان کے روک بس کی بات نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، پیپر ٹائگر بھی ہوتے ہیں، پیپر یوتھ بھی ہوتی ہے، ان کی گیدڑ بھبکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بس اس کا کام چلتا رہے گا، چلاتے رہے. آپ کا ٹیم پروگرام بھی چلتا رہے گا، آپ کا پروگرام کے اندر بھی کچھ فرق آتا رہے گا اور آپ ڈسکس کرتے رہیں گے. اچھا، اب نیازی صاحب کی بات سننے کے بعد علینا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو نیازی صاحب فرما رہے ہیں، کیا آپ ان سے ایگری کرتی ہیں؟ ایسے ہی ہوگا یا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اس پورے سیناریو میں منی میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے تمام تر جو اختیارات ہیں احتجاجی اس تحریک کے حوالے سے وہ ان کو دیے رکھے ہیں، چاہے وہ مذاکرات کرنا چاہیں، چاہے وہ احتجاج کرنا چاہیں. سو میں PTI اور اچکزئی صاحب کے درمیان بھی ایک فاصلے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اچکزئی صاحب کی آپ کو پہلی تقریر بھی یاد ہوگی، ایوان بالا کے بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، دونوں کی تقاریر جو فرسٹ اسپیچ تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس میں وہ انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے. وہ کسی بھی احتجاجی تحریک سے یا کسی بھی ایجیٹیشنل موڈ سے وہ اہداف منوانے کے حوالے سے بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ الائنڈ ہے. سو ان کے درمیان ضرور فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بتا رہی ہے کہ یہ PTI کی یہ جو عمران خان رہائی موومنٹ ہے، یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سولو فلائٹ ہے. لیکن یہ کس طرح سے لوگوں کو اگین واپس سے میں وہی بات دہراؤں گی کہ اگر تو آپ 26 نومبر 2024 جیسا ایک سیناریو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب تو آپ بالکل اپنے اہداف کے حصول کے لیے ایک پریشر، دوبارہ وہ مومنٹم جو ہے وہ کامیابی سے بنانے میں آپ کامیاب نظر آ سکتے ہیں. لیکن اگر تو ایسا سیناریو نہیں نظر آتا تو پھر تو یہ معاملہ صرف اور صرف ہمیں رجسٹریشن اور پلان ABCD تک کے اعلان تک نظر آئے گا، اس سے آگے کچھ نہیں. عمران شفقت صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے ہمارے دونوں معزز جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اس طرح کے جو پلان ہوتے ہیں یہ فوجی یا عسکری جو پلان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، چھاپہ مار کارروائیاں ہوتی ہیں. سیاسی جو عمل ہوتا ہے اس میں اس طرح کے پلان نہ بنتے ہیں نہ ڈسکس ہوتے ہیں. سیاسی عمل میں تو پلان ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے آرگومنٹس کے ذریعے، اپنے سیاسی عمل کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے، اور احتجاج بھی وہ جو قانون کو ہاتھ میں نہ لے. بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، لمبا کام ہوتا ہے، اور یہ جو ریاستیں اور جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ فوری طور کے اوپر اس طرح کی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتی. اگر کسی طاقت کے خلاف، کسی ریاست کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کریں تو ان کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چھوٹی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو کسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ، یا کسی حکومت کے خلاف جو مؤثر طاقت ہوتی ہے، وہ مؤثر طاقت جو ہے وہ عدم تشدد کی پالیسی اور نہتہ ہو کر کھڑے ہو جانا، وہ ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کے اوپر اگر لاٹھیاں بھی برسائی جا رہی ہوں، آپ کے اوپر اگر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہو، ایون کہ آپ کے اوپر اگر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہوں، تو آپ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں. یہی پلان A ہوتا ہے، یہی پلان B ہوتا ہے، یہی پلان C ہوتا ہے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ پلان A B C یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم احتجاج کرنے جب جائیں گے، ہم گرفتار کر لیے جائیں گے
تو پھر اس کے بعد یہ لوگ ہوں گے، یہ تحریک کو لیڈ کریں گے، اور اس کے جو یعنی لیڈ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح سے کریں گے، کمک کس طرف سے آئے گی، لوگ کس طرح سے باہر نکلیں گے. اگر ہم سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکیں گے تو ہم پھر احتجاج گھروں کے باہر کریں گے. اگر گھروں کے باہر احتجاج نہ کر سکے تو ہم جو ہے وہ مطلب سب بازوؤں کے اوپر سیاہ پٹیاں باندھ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس طرح کے احتجاج جو ہیں یہ کارگر ثابت ہوتے ہیں، راستہ لمبا ہوتا ہے، صبر آزما ہوتے ہیں، فوری نتائج ان کے نہیں نکلتے. اچھا، کوئی بھی حکومت اس وقت تک مضبوط ہوتی ہے جب تک اس کی اپوزیشن کوئی کارآمد ثابت نہ ہو یا کوئی ایفیکٹو اپوزیشن نہ کر سکے. یعنی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی کیا حکومت کی ہے اور یہ اپوزیشن بہت ناکام رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں کیونکہ حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں پائے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو نئی پیٹرول پرائسز کے اندر ایک سرج آیا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے ایک دفعہ پھر، لیکن میں کوئی موومنٹ نہیں دیکھ رہا آن پارٹ آف دی اپوزیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو جو ہے خزانے کی چابی ہے اور لشکری کمان ہے وہ ظاہر حکومت وقت کے پاس ہے، خلقت خدا جو ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کی ایک حیثیت کو پاکستان کے اندر زندہ بھی رکھے، مسلمان بھی ہے، اور یہ ایک عام چیز نہیں ہے. اس کو بہرحال ایک سنجیدگی سے لینے والا کام ہے، اور سیاستی کامیابی کو وزیر اعظم بنا نہیں ہوتا. یہ بھی کامیابی ہے جو عمران خان صاحب نے کیا. یہ عمران خان صاحب کی انتہائی اہم کامیابی ہے. ان کے مخالفین سے پوچھیں تو وہ بیچارے کتنی دفعہ بلبلاٹ اٹھے ہیں کہ ہم نے بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب یہ سارے کہتے نہیں، رانا سلوالہ صاحب، ہم نے اس حکومت لینے میں، ملک بچانے میں، یہ کام کرنے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے، عمران خان کی سیاست دندنا رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں جو زندہ رہتی ہیں تاریخ کے اندر. اقتدار تو شاید کچھ کے اس کو کوئی عزت سے دیکھا جائے گا یا اس کی بے توقیری ہوگی کہ یہ اچھا کیا برا کیا، لیکن جو مضبوط سیاست ہے وہ ایک ہمیشہ لاسٹ کرتی ہے اور زندہ رہتی ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے. اسی پہ اتفاق بھی کریں اور خوش بھی ہو جائیں. علینا صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن بھی جس طرح سے ناکام ہے اتنی ہی ناکام ہمیں حکومت بھی دکھائی دیتی ہے. دونوں کی اینڈ پہ جو ہے وہ کافی ایک فیلڈ جو ہے وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. حکومت آبویسلی گورننس کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. حکومت جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے، بہت ہی پرائیورٹی پہ عام آدمی جو ہے اس کے نہ ہو، عوام پہ تمام تر بوجھ تلے اس کو دبائے چلے جا رہے ہوں اپنے اس اقدامات کے تحت. لیکن باوجود اس کے ایمپل اپرچونٹی اس اپوزیشن کے پاس تھی کہ وہ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن باوجود اس کے اپوزیشن نے وہ کردار اپنا نہیں ادا کیا. بہت ساری اس حوالے سے تنقید بھی اپوزیشن پہ کی جاتی ہے کہ جی بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں، کمپرومائز ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو لے کر. بہت اس قسم کی جو بازگشت رہی ہے، جی ملاقاتیں ہوتی ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورز، جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی جو اپنے کریڈینشلز ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن لیڈرز کی بھی تعیناتی سے قبل بہت اس قسم کی باتیں ہمیں حکومتی سرکل سے بھی سنائی دیتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ خود آ کے حکومت سے پلیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو ایسے میں اپوزیشن سے کوئی توقع کرنا کہ وہ کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکے گی، اب تک تو ہم نے بالکل دیکھا کہ کوئی مؤثر کردار اپوزیشن نہ اب تک کریٹ کر سکی ہے، کوئی کردار ادا کر سکی ہے، اور نہ ہی کوئی آگے کے آثار نظر آ رہے ہیں. عمران شفقت صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا اوپینین اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر کیا ہے؟ ابھی تک تو ناکامی چلی آ رہی ہے اپوزیشن، اور ناکامی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار یا جو کسوٹی ہے وہ ایک ہی ہے کہ خود اپنے منہ سے شفیع جان صاحب، سہیل افریدی صاحب کے سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے تو ابھی تک یہ ناکام ہے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پہلی دفعہ ایسا یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ناکام ہو رہی ہے. حکومت کیسے ناکام ہو رہی ہے؟ حکومت ان کے خلاف کوئی جو نیریٹو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کسی بھی قسم کا نیریٹو بنانے میں ناکام رہی ہے، اور جو ایک سیاسی استحکام ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے. یعنی وہ مذاکرات نہیں کر سکی، وہ ان کو میز کے اوپر نہیں لا سکی، وہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکال سکی. وہ جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. تو یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ناکام چلی آ رہی ہیں.